پچھلی ویڈیو کا آخری سوال، حابیل کو قابیل نے کس چیز سے مار ڈالا تھا؟ اور یہ تھے آپ کے آپشن: اے لاٹھی سے، بی خنجر سے، سی زہر سے، ڈی پتھر سے۔ اور دوستو، دل میں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے جب آپ لوگ صحیح جواب کمنٹ کرتے ہیں۔ صحیح جواب ہے ڈی، حابیل کو قابیل نے پتھر مار مار کے مار ڈالا تھا۔ دوستو، ہمارے اس چینل پر ادھوری معلومات آپ کو نہیں دی جاتی ہے۔ چلیے ہم اس ویڈیو میں یہ بھی جان لیتے ہیں کہ حابیل نے قابیل کو کب اور کس طرح مارا تھا۔ دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اس زمین پر بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام کو سراندیب کی زمین پر اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدہ کی سرزمین پر اتارا تھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو میدان عرفات میں ملایا تھا۔ دوستو، روایات میں ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 یا 40 مرتبہ حاملہ ہوئیں اور ہر بار 2 بچے پیدا ہوتے تھے۔ جو بچے پہلی مرتبہ پیدا ہوتے تھے ان بچوں کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے بچوں سے کرایا جاتا تھا، یعنی کہ ایک بار میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور جو دوسری بار میں ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے ان کا نکاح پہلے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کرایا جاتا تھا۔ دوستو، آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ قانون تھا، لیکن اب یہ حرام ہے کیونکہ بعد میں یہ قانون تبدیل کر دیا گیا۔ تو قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نام اکلیمہ تھا، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نام لبوا تھا۔ یوں تو لبوا بھی نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل تھیں، لیکن ان سے بھی زیادہ اکلیمہ حسین اور خوبصورت تھیں جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھیں۔ چنانچہ جب یہ بچے جوان ہوئے اور نکاح کا وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اکلیمہ کا نکاح حابیل کے ساتھ اور لبوا کا نکاح قابیل کے ساتھ طے کیا۔ تو قابیل کہنے لگا کہ نہیں، میں تو اسی سے نکاح کروں گا جس کے ساتھ میں پیدا ہوا ہوں۔ قابیل جس لڑکی کے ساتھ پیدا ہوا تھا اس کا نام اکلیمہ تھا، اور وہ نہایت بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھیں۔ جب ان کے ساتھ نکاح کرنے کا قابیل نے ارادہ کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے اور اس سے تیرا نکاح کرنا حرام ہے۔ لیکن قابیل اپنی بات پر اڑا رہا، ضد پر اڑا رہا، اور وہ نہیں مانا اور حضرت آدم علیہ السلام کے فرمان کا انکار کرتا رہا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے بہت سمجھانے پر بھی جب اس نے کوئی بھی بات نہیں مانی اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمانی کرتا رہا تو حضرت آدم علیہ السلام نے آخر میں کہا کہ تم اور حابیل، یعنی کہ قابیل اور حابیل، اپنی اپنی قربانی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ جس کی بھی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اسی کے ساتھ اکلیمہ کا نکاح کیا جائے گا۔ دوستو، پہلے زمانے میں قربانی قبول ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ جس کی بھی قربانی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کی قربانی کو کھا جاتی تھی۔ تو اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے حکم پر دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کیں۔ قابیل کسانی کرتا تھا تو اس نے گندم کی چند بالیاں ایک پہاڑ پر رکھیں، اور حابیل بکریاں چراتے تھے تو انہوں نے ایک نہایت خوبصورت بکری یعنی کہ دمبا ایک پہاڑ پر رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور حابیل کی بکری کو کھا گئی۔ یہ دیکھ کر قابیل اور بھی غصہ ہوا اور اسے حسد پیدا ہونے لگا، اور اس نے حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا اور حابیل کو کہہ دیا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا۔ اور ایک دن جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ شریف تشریف لے گئے تھے اور حابیل بکریاں چرانے گئے تھے، اسی وقت قابیل حابیل کے پاس پہنچا۔ اس وقت حابیل ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے اور آرام فرما رہے تھے۔ اسی وقت قابیل نے یہ ارادہ کیا کہ ابھی اور اسی وقت میں اس کو ختم کر دوں گا۔ چنانچہ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کا قتل کیسے کرے،
کیونکہ اس سے پہلے اس دنیا میں نہ ہی کوئی قتل ہوا تھا اور نہ ہی کسی کا انتقال ہوا تھا۔ تو اسی وقت شیطان نے اپنا جال بچھایا اور ایک جانور کی شکل میں آیا اور دوسرے جانور کے سر پر ایک زور سے پتھر مارا، جس کی چوٹ سے وہ جانور قتل ہو گیا، یعنی کہ مر گیا۔ یہی دیکھ کر قابیل کو بھی خیال آیا کہ میں بھی اسی طریقے سے اپنے بھائی حابیل کا قتل کروں گا، اور وہ پتھر اٹھا کے لایا اور زور سے حابیل کے سر پر مارا، جس سے حابیل کا انتقال ہو گیا۔ اور انتقال کے بعد کئی دنوں تک، روایات میں ہے کہ تقریباً 40 دن تک قابیل اپنے بھائی حابیل کے جنازے کو لے کر گھومتا رہا، کیونکہ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس جنازے کا کیا کیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے کسی کا بھی انتقال نہیں ہوا تھا۔ تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے جو آپس میں لڑ رہے تھے، اور لڑتے لڑتے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور اپنی چونچ سے زمین کھود کر اس مرے ہوئے کوے کو دفن کر دیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر قابیل نے سوچا کہ مجھے بھی اسی طریقے سے اپنے بھائی کو دفن کرنا ہے، اور اسی طریقے سے اس نے زمین کھودی اور حابیل کو دفن کر دیا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ شریف سے واپس تشریف لائے تو آپ نے پوچھا قابیل سے کہ حابیل کہاں ہے؟ تو قابیل نے جواب دیا کہ مجھے کیا پتا، میں نے اس کی ذمہ داری تھوڑی لی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ شاید اس نے حابیل کا قتل کر دیا ہے، اور اپنے بیٹے حابیل کے قتل کے غم میں حضرت آدم علیہ السلام نے کئی دنوں تک کھانا پینا بند رکھا، یعنی کہ نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو اس جگہ پر لے گئے جہاں پر قابیل نے حابیل کو دفن کیا تھا، اور قبر کھول کر حابیل کا چہرہ دیکھا تو ان کے چہرے پر خون جمع ہوا تھا، اور یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام بہت ہی زیادہ روئے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ غم نہ کریں، آپ غمگین نہ ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں ایک اور نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام جیسا نیک بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت شیس علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے تھے، آپ کے ساتھ کوئی بھی لڑکی پیدا نہیں ہوئی، اور جنہوں نے اس سوال کا سب سے پہلے صحیح جواب دیا تھا ان کا نام ہے حسین عامر۔ تو عامر بھائی ہماری ویڈیو پر سب سے پہلے کمنٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ سوال نمبر 1، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اور کہاں ظاہر ہوں گے؟ اور یہ ہیں آپ کے آپشن: اے ہندوستان میں، بی سعودی عرب میں، سی فلسطین میں، ڈی ملک شام میں۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی سعودی عرب میں۔ دوستو جب تمام ملکوں سے اسلام یعنی کہ مسلمان ختم ہو جائیں گے اور اسلام صرف مکہ اور مدینہ شریف میں رہ جائے گا، اور دنیا میں جو بھی اللہ کے ولی ہیں یعنی جو بھی خدا کے بندے ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہوں کو چھوڑ کر مکہ شریف اور مدینہ شریف چلے جائیں گے۔ دوستو روایات کے مطابق رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا اور لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اور اسی کعبے کے طواف کے درمیان حضرت امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ دوستو آپ کو بتا دوں کہ امام مہدی کا اصلی نام مہدی نہیں ہے، بلکہ ان کا اصلی نام محمد یا احمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور فرمان حضرت علی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی میری نسل میں سے ہوں گے، یعنی کہ ان کی والدہ کی نسل حضرت امام حسن کی نسل میں سے ہوگی، اور ان کے والد کی نسل حضرت امام حسین کی نسل میں سے ہوگی۔ تو جب طواف کے دوران حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا تو لوگ دیکھ کر ان کو پہچان جائیں گے۔
اور اس وقت حضرت امام مہدی کی عمر تقریباً 40 سال کی ہوگی۔ اس سے پہلے حضرت امام مہدی کو کوئی بھی نہیں پہچانے گا۔ تحریر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی شب میں حضرت امام مہدی کو یہ تمام صلاحیتیں عطا فرمائے گا، تو لوگ حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے اور بیعت ہو کر حضرت امام مہدی ان تمام مسلمان کو لے جا کر ملک شام میں جا کر قیام فرمائیں گے۔ تو امید ہے دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت امام مہدی کس جگہ پر اور کتنی عمر میں ظاہر ہوں گے۔ دوستو یہ ہے آپ لوگوں کا کمنٹ باکس میں جواب دینے والا سوال، دنیا میں سب سے پہلے کس کی داڑھی کے بال سفید ہوئے تھے؟ اور یہ ہیں آپ کے آپشن: اے حضرت آدم علیہ السلام، بی حضرت موسیٰ علیہ السلام، سی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ڈی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پیارے دوستو اس سوال کا جواب آپ حضرات کمنٹ کر کے کمنٹ باکس میں دیجئے، اور اس سوال کا صحیح جواب کل شام 8 بجے کی لائیو ایپیسوڈ میں دیکھیں۔ دوستو ہم نے آپ کی اسکرین پر نیو ایپیسوڈ کی پلے لسٹ لگائی ہے، آپ اس پر کلک کر کے نیو ایپیسوڈ دیکھ کر اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔